حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں گھمسان کی جنگ جاری ہے اور حماس کے القسام بریگیڈ کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی فوج کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے حماس کے القسام بریگیڈ نے خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں پر راکٹ برسا دیے، جس کے نتیجے میں 10 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے جبکہ 24 اسرائیلی ٹینکوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ حماس کے عسکری گروپ اسلامک جہاد نے خان یونس میں اسرائیلی فوج سے جھڑپوں کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ راکٹ لانچرز اور گن سے صہیونی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ حماس کے سنائپرز کی فائرنگ سے 8 اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں کے زیر قبضہ عمارت کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا گیا، جبکہ حماس کی جانب سے تل ابیب اور اسکلان میں بھی راکٹ حملے کیے گئے، جن میں کئی درجنوں اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ اسرائیل کو جانی کے ساتھ ساتھ بھاری مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اسرائیلی فوج نے بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کے حملوں میں 2 میجر سمیت 5 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی اسرائیل کو مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ اسرائیل لبنان سرحد پر اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جن میں حزب اللہ نے 1 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 1 زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک زمینی جھڑپوں میں 82 اور مجموعی طور پر 408 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ حماس اور حزب اللہ کے ہاتھوں اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد اسرائیلی فوج غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر ٹوٹ پڑی۔ اسرائیل کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 150 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں زخمی بھی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اکتوبر سے اب تک غزہ میں انسانیت سوز اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں 7,000 سے زائد بچوں سمیت فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 16,248، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی 43,600 سے تجاوز ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی بلا تفریق بمباری کے نتیجے میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے 7,600 سے زائد افراد اب بھی دبے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جبالیہ کیمپ کا محاصرہ کر لیا اور عالمی ادارہ صحت WHO کو بھی 24 گھنٹوں میں جنوبی غزہ کا گودام چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اسرائیلی بمباری سے اقوام متحدہ کے مزید 19 اہلکار مارے گئے ہیں۔ اسرائیل نے 1 ہفتے کی جنگ بندی کے بعد غزہ میں مزید شدت کے ساتھ زمینی اور فضائی کارروائیوں کا آغاز کیا ہے اور جنگ بندی سے قبل شمالی علاقوں میں کارروائی کے بعد اب وہ جنوب کی جانب بڑھ رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ حماس کے کمانڈر ان علاقوں کی اعتراض سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1,000 تک پہنچنے کا خدشہ ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج کے دیر البلح کے رہائشی علاقے میں فضائی حملے میں 50 افراد شہید ہوئے، جبکہ اسرائیلی طیاروں نے 3 خاندانوں کو گھروں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ شہر کے 35 میں سے 26 اسپتال مکمل طور پر بند ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی ٹینکوں نے ایمبولینسوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک بار پھر فاسفورس بمبوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ غزہ پر حملے جنوری تک جاری رہ سکتے ہیں۔ جنوری کے بعد غزہ میں اسرائیل کے ٹارگیٹڈ حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیلی فوج ہی غزہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول جاری رکھے گی۔ نیتن یاہو نے کسی غیر ملکی فورس کو یہ ذمہ داری سونپنے کا امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے بعد غزہ کا کنٹرول کسی بین الاقوامی فورس کو نہیں دیں گے۔ تنازع ختم ہونے کے بعد اسے فوج کے بغیر ملک بنانا چاہیے۔